ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 187ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 230 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعنی پھر اگر تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت اس شخص کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ بھی اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت یقین رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کے حدود کی پابندی کر سکیں گے تو وہ نکاح کی صورت میں رجوع کر سکتے ہیں اور ان پر کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ہیں اللہ کے حدود جنہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو سمجھ بوجھ سے کام لیں۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی پھر اگر مرد تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے کسی دوسرے شخص سے۔ فَإِن کے معنی پس اگر طلقها تیسری طلاق بھی دے دے، فلا کے معنی پس نہیں، تحلو کے معنی حلال رہے گی، جائز رہے گی، لہو اس کے لیے، یعنی اس خاوند کے لیے جس نے اپنی بیوی کو تیسری بار بھی طلاق دے ڈالی ہو۔ من بعدو کے معنی اس کے بعد طلاق دینے کے بعد، حتیٰ کے معنی یہاں تک کہ، تنکحہ کے معنی نکاح کرے وہ عورت، زوجن کے معنی خاوند سے، غیرہ جو اس کے علاوہ ہو، یعنی پہلے خاوند کے سوا کسی اور سے نکاح کرے۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر اس شخص نے تیسری طلاق بھی دے ڈالی تو اب نکاح کا معاملہ بالکل یا ختم ہو گیا، اس کو رجعت کرنے کا کوئی اختیار نہیں رہا، اور چونکہ اس نے شرع حدود سے تجاوز کیا کہ بلا وجہ تیسری طلاق دے دی تو اس کی سزا یہ ہے کہ اب اگر یہ دونوں راضی ہو کر پھر آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو بھی وہ نہیں کر سکتے، جبکہ دوبارہ طلاق دینے کے بعد ایسا ممکن نہیں تھا۔ اب ان کے آپس میں دوبارہ نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت عدت طلاق پوری کر کے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور حقوق زوجیت ادا کر کے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے۔ پھر اگر اتفاق سے وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، ایسا نہیں کہ صرف پہلے شوہر سے شادی کرنے کے لیے کوئی اور شوہر پکڑ کے کوئی کسی اور مرد کو شادی کیا جائے، نہیں، دوسرے شوہر سے زندگی چلتی رہے اور اس سے بھی اگر کسی وجہ سے یا تو فوت ہو جائے یا پھر اس سے کسی وجہ سے طلاق دے دے شوہر تو اس کی عدت پوری کرنے کے بعد پھر پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آیت کے آخری جملے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا کا یہی مطلب ہے، یعنی پس اگر اس دوسرے خاوند نے اسے طلاق دے دی پس نہیں گناہ ان دونوں پر، پہلے خاوند اور مطلقہ عورت پر، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں یعنی نکاح کر لیں۔ فَإِن کے معنی آتے ہیں پس اگر طلقها اس نے طلاق دی، اسے نکاح کے بندھن سے آزاد کیا، یعنی دوسرے خاوند نے بھی کسی وجہ سے اس عورت کو طلاق دی یا اتفاق سے وہ فوت ہو گیا، فلا پس نہیں، جناح حرج اور گناہ، علیہما ان دونوں کے، یعنی ان دونوں کے اوپر، ان کے معنی آتے ہیں یہ کہ یتراجع وہ دونوں رجوع کر لے۔ پس اگر دوسرے نے اسے طلاق دے دی یا اتفاق سے وہ فوت ہو گیا تو سابقہ میاں بیوی اگر رجوع کر لیں اور دوبارہ رشتے نکاح میں منسلک ہو جائیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اسلام تو ہر حال میں انسانوں کو جوڑتا ہے اور معاشرتی زندگی کو سنوارتا اور نکھارتا ہے، مگر یہاں پر بھی انصاف کی بات کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، یعنی اگر وہ دونوں یقین رکھتے ہوں کہ وہ دونوں قائم رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے حدود۔ ان کے معنی آتے ہیں اگر ظنا دونوں نے گمان کیا، ان پر اس بات کا ظن غالب ہو گیا، ان کے معنی آتے ہیں کہ، اور یقیمہ وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدیں، دونوں یہ سمجھتے ہوں کہ وہ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی اور خوش اخلاقی سے نباہ کر سکیں گے تو دوبارہ نکاح کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کی شکل صرف اسی صورت میں جائز ہوگی جبکہ دوسرا خاوند اتفاق سے فوت ہو جائے
یا پھر کسی وجہ سے وہ خود ہی طلاق دے ڈالے اور اسے کسی طرح بھی مجبور نہ کیا گیا ہو۔ اگر مجبور کیا جاتا ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ مگر افسوس کہ بعض لوگ حیلے اور بہانے کی ایک صورت پیدا کرتے ہیں، یعنی جب خاوند نے طلاق دے دی، پھر اس کو اپنی حرکت پر ندامت ہوئی اور اس نے دوبارہ نکاح کی آرزو کی تو اس کی خاطر متعلقہ سے ایک شخص نے نکاح کر لیا اور 4 روز کے بعد اسے طلاق دے ڈالی تاکہ وہ پھر پہلے خاوند سے نکاح کر سکے اور اس کے لیے حلال ہو سکے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی لکھتے ہیں، احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنی متعلقہ بیوی کو حلال کرنے کی خاطر کسی سے اس کا اس شرط پر نکاح کرائے کہ وہ نکاح کے بعد دوسرے یا تیسرے دن اسے طلاق دے دے گا تاکہ عورت پھر اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو سکے، جسے شرعی اصطلاح میں حلالہ کہتے ہیں، تو یہ نکاح درست نہیں ہے بلکہ یہ بدکاری ہوگی۔ اس طرح کی سازشی نکاح و طلاق سے وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے ہرگز حلال نہیں ہوگی، الٹے وبال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے پر لعنت فرمائی اور حلالہ نکالنے والے کو تیس مستعار کرائے کا سانڈ کہا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، تیسیر القرآن بحوالہ ابو داود اور کتاب النکاح میں پڑھ سے کرائے کا سانڈ کہنے کی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے جو جانور کرتے ہیں اور یہ بات شرف انسانیت کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ ایسے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں کو زنا کی سزا دی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرد لایا گیا جس نے ایک عورت سے صرف اس لیے شادی کی تھی کہ اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کر دے۔ آپ نے ان دونوں میں تفریق کرا دی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری قوم میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اس پر وہ دونوں نادم ہوئے۔ میرا ارادہ ہے کہ اس عورت سے نکاح کر لوں، اس کا مہر ادا کروں اور پھر جس طرح شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے جاؤں، اس کے بعد اسے طلاق دے دوں تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اتق اللہ یا فتى ولا تکونن مسمار نار لحدود اللہ، یعنی اے نوجوان اللہ سے ڈر اور اس کی حدود کے لیے آگ کی کھونٹی نہ بن۔ اس قسم کے حلالے کی کتنی ہی اکابر محدثین و مفسرین نے مخالفت کی ہے۔ ان میں سعید بن المسیب رضی رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، ابو شعثا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جابر بن یزید، حضرت شعبی، قتادہ، جابر بن یزید، حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ، بکر ابن عبداللہ المزنی، حضرت مالک ابن انس، حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسحاق بن راہویہ اور حضرت سلیمان بن داود الحاشمی، ابو قسیمہ، زہیر بن حرب، ابوبکر ابن شیبہ، ابو اسحاق الجوز جانی، ایسے اصحاب علم شامل ہیں جو اس طرح کے حلالہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعنی اور یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں جو وہ بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لے۔ وَتِلْكَ، اور یہ حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اس کے عطا کردہ قوانین ہیں۔ يُبَيِّنُهَا، وہ بیان کرتا ہے انہیں، لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو سوچ بچار سے کام لے۔ قوانین کا فائدہ تو انہیں لوگوں کو پہنچتا ہے جو اس کی پابندی کرے۔ تو ناظرین گرامی، ان آیات سے ہمیں اس بات سمجھ میں آتا ہے کہ مرد اور عورت کی نکاح سے ایک معاہدہ طے پاتا ہے، ایک مضبوط تعلق استوار ہوتا ہے، 2 خاندان آپس میں جڑتے ہیں، 2 گھرانوں کے درمیان خوشگوار تعلقات پیدا ہوتے ہیں جس سے معاشرتی زندگی پھلتی پھولتی اور پروان چڑھتی ہے۔ یہ کوئی بازی چاہے اطفال نہیں ہے کہ جب جی چاہے اسے توڑ کر رکھ دیا جائے۔ اس میں خالق کائنات کو گواہ اور نگران بنایا جاتا ہے، لہٰذا اسی کا خوف اور ڈر ہمیشہ دامنگیر رہنا چاہیے۔ نکاح کے وقت قرآن حکیم کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں جن کا ترجمہ ہے یعنی دیکھو اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اسی کا خوف کھاتے رہو، بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور یہ کہ ناظرین گرامی، مرد اور عورت کی نکاح کو مضبوط بنیادوں پر اٹھایا گیا ہے، اسے اصول اور ضابطے کا پابند بنایا گیا۔ کوشش یہ کی گئی کہ نکاح کا یہ بندھن آسانی سے ٹوٹنے نہ پائے، اور صلح و صفائی اور عفو و درگزر کی تعلیم بار بار دی گئی۔ اس کے باوجود اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد کو طلاق دینے کی ترتیب سکھلائی گئی ہے۔ پہلے 2 بار طلاق دینے پر عدت کے اندر رجوع کرنے کا مرد کو اختیار دیا گیا، اور ٹھنڈے دل و دماغ سے غور و فکر کرنے کا مناسب موقع فراہم کیا گیا۔ مگر تیسری بار طلاق دینے پر حق چھین لیا گیا، اور ایک ہی نشست میں 3 بار طلاق دینے کو بھی سختی سے منع کر دیا گیا۔ ذرا لسان نبوت سے سنیے جس کا ترجمہ ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے متعلق خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے؟ حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں، یعنی طلاق دینے والے کو. اور پھر حلالہ کی جائز شکل وہ ہے جس کا قرآن نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کر دیا ہے کہ مطلقہ کسی نئی جگہ نکاح کرے، اتفاقاً وہ شخص طلاق دے ڈالے یا فوت ہو جائے تو اس کا نکاح پہلے خاوند سے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ دونوں صدق دل سے حقوق کی پاسداری کرنے کا یقین رکھتے ہیں. اور پھر جن لوگوں نے جھٹکے سے اپنی طرف سے حلالہ کا جواز نکالا ہے وہ قطعی ناجائز اور حرام ہے. عورت پر ظلم اور زیادتی ہے، حیا اور غیرت کے منافی ہے. ظاہر ہے کہ جب حیائی نہ رہے تو ایمان کی حلاوت اور چاشنی کیسے آئے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو تو وہی لوگ قائم رکھتے ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. ناظرین گرامی، وقت ہو چلا ہے ہمارا، آپ سمجھ سکتے ہیں پوری تفسیر آ گئی ہے. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.